دنیا کا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ محفوظ رہے، اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت اور اس سے جڑی ہوئی تمام چیزیں محفوظ رہیں۔ کوئی اس کی جان کو، کوئی اس کے مال کو، کوئی اس کے گھر بار اور اہل و عیال کو نقصان نہ پہنچائے۔ ان چیزوں کی حفاظت کے لیے انسان مختلف ذرائع استعمال کرتا ہے۔ محافظ رکھے جاتے ہیں، سیکیورٹی گارڈز رکھے جاتے ہیں، لوگ کیمرے لگواتے ہیں، اونچی اونچی دیواریں اور خاردار باڑیں لگائی جاتی ہیں، مختلف طریقے لوگ استعمال کرتے ہیں، اسلحہ کا استعمال کیا جاتا ہے، ویپنز رکھے جاتے ہیں حفاظت کے لیے۔ یہ سب دنیاوی اسباب ہیں، اور دنیاوی اسباب اختیار کرنے سے اسلام منع نہیں کرتا۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیاوی اسباب استعمال نہ کریں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ جنگوں میں جاتے تھے، تلوار بھی پکڑی ہے، تیر و کمان کا استعمال بھی کیا ہے، زرہ بھی پہنی ہے اپنی حفاظت کے لیے جو جنگی لباس ہوتا ہے۔ غزوہ احد کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے دوہری زرہ پہنی، یعنی ایک زرہ اور پھر اس کے اوپر سے ایک دوسری زرہ جنگی لباس پہنا تاکہ دشمن کی تلواروں کے وار سے آپ محفوظ رہ سکیں۔ صحابہ کرام بھی آپ کی حفاظت پہ مامور ہوتے تھے، پہرا باقاعدہ ہوتا تھا۔ تو یہ دنیاوی اسباب و وسائل اختیار کرنے سے اسلام منع نہیں کرتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین اور اسلام یہ ترغیب دلاتا ہے کہ ایک مومن کا، ایک مسلم کا اصل بھروسہ اللہ رب العالمین کی ذات پہ ہوتا ہے۔ اسباب لڑا کے، وسائل استعمال کر کے پھر توکل اللہ پہ کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ سے بہتر حفاظت کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، پس اللہ ہی سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ بیان ہوئے ہیں، اس میں ایک نام ہی اللہ کا حفیظ استعمال ہوا ہے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہر چیز کی خوب حفاظت کرنے والا ہے۔ تو جو انسان اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دیتا ہے، یقیناً وہ پھر غیر محفوظ نہیں رہتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے کسی صحابی کو وہ سفر پہ جانے لگتا، الوداع کہتے تو یہ دعا دیتے، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، میں تیرا دین، تیرا ایمان اور تیرے آخری اعمال اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اور ساتھ ہی فرمایا آپ نے ان اللہ اذا استودع شیئا، کہ جب کوئی چیز اللہ کے حوالے کر دی جائے تو پھر وہ ضائع نہیں ہوتی، پھر اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو ہمیں دنیاوی اسباب و وسائل، جس طرح آج کل ہر بندہ پریشان ہے معاشرتی اور معاشی مسائل کی وجہ سے، حالات کی خرابی کی وجہ سے، موٹر سائیکل، گاڑی روڈ پہ نکلتے ہیں،
پریشانی ہوتی ہے بھی کوئی چور چوکا چھین نہ لے۔ رات کو گھر کے دروازے تالے وہ بند کیے جاتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ کوئی ہمارے اللہ معاف فرمائے گھر میں چوری کی نیت سے داخل نہ ہو جائے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں بھی دینا ہوگا، کیونکہ جو حفاظت اللہ رب العالمین نے کرنی ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اور اللہ اپنے بندوں کی کیسے حفاظت فرماتا ہے؟ بندوں کی دنیا کی اور دنیا کی چیزوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے، اور بندے کے دین و ایمان اور آخرت کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ یہ دنیاوی وسائل تو ہم استعمال کرتے ہیں نا صرف اپنی دنیا محفوظ بنانے کے لیے، لیکن جب اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دیں گے ہماری دنیا بھی انشاءاللہ محفوظ ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی محفوظ ہو جائے گی، یعنی ڈبل فائدہ۔ تو انسان کیسے اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے، اور اللہ اپنے بندوں کی کیسے حفاظت فرماتا ہے؟ قرآن مجید میں اس کی مختلف مثالیں موجود ہیں۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کرتے ہیں، اور پھر جب اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے بس ان پہ عذاب آنے والا ہے، آپ ایک کشتی تیار کریں اور اس کشتی میں ایمان والوں کو بٹھا لیں جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں، اب اللہ کا عذاب ان پہ آنے والا ہے۔ اور پھر وہ طوفان کا پانی کا عذاب آیا، آسمان بھی برس پڑا، زمین سے بھی پانی پھوٹ پڑا، ہر طرف پانی ہی پانی، لیکن اللہ نے نوح کی اور ایمان والوں کی کیا فرمائی؟ حفاظت فرمائی۔ اللہ فرماتے فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ، ہم نے ان کو بھی اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بھی نجات دی، فی الفلک، کشتی میں۔ یونس علیہ السلام کی مثال بھی قرآن مجید میں موجود ہے کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی کا بوجھ بڑھا، کشتی ڈوبنے لگی اور کرا ڈالا گیا کہ کسی بندے کو دریا میں جانا پڑے گا، کرے میں نام یونس کا نکل آیا علیہ السلام، دریا میں پھینک دیا گیا، مچھلی آئی، بہت بڑی مچھلی نگل گئی، پیٹ میں لے گئی، پورے یونس کو نگل گئی اور سمندر کی دریا کی تہہ میں چلی گئی۔ اللہ نے حفاظت فرمائی۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اور مچھلی والے کو یاد کرو، فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، کہ کیسے انہوں نے ان تاریکیوں میں، اندھیروں میں جب اللہ رب العالمین کو پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، ہم نے ان کی دعا قبول کی، ہم نے ان کی حفاظت فرمائی اور اس غم سے، اس تکلیف سے یونس کو نجات دی۔ ایسے ہی ہم ایمان والوں کو بھی نجات دیتے ہیں، یہ اکیلے یونس کا معاملہ نہیں ہے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، سب ایمان والوں کے ساتھ اللہ ایسا فرماتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، قوم مخالف، قبیلہ مخالف، برادری مخالف، وقت کے حکمران، بادشاہ مخالف، اور تو اور باپ مخالف، گھر والے مخالف، کوئی ساتھ دینے والا نہیں رہا۔ آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ روشن کیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر پھینک دیا گیا۔ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی بن جا۔ کیسے اللہ حفاظت فرماتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماں ہاجرہ، اللہ کے حکم پہ ابراہیم وہ ایک وادن غیر ذی زرع،
ایسے صحرا میں، ایسی وادی میں چھوڑ کے آگے جہاں کوئی کھیتی، کوئی پھل، کوئی اناج، کوئی درخت، کوئی آبادی، کوئی بندہ بشر نہیں تھا. تھوڑی سی کھجوریں اور مشکیزے کے پانی کے بل بوتے پہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے چھوڑ کے آ گئے. پھر اللہ نے حفاظتیں فرمائیں. حفاظت کے لیے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا. بنو جرہم قبیلہ یمن کا آ گیا، وہ آباد ہو گیا آ کے. یوسف علیہ السلام کو بچپن میں خواب آنے کی وجہ سے بھائی کنویں کے اندر پھینک آئے. حسد اور رقابت ان کے دلوں میں آ گیا، کنویں میں پھینک آئے. قتل کے منصوبے بنائے، کہنے لگے نہیں قتل نہ کرو، کسی اندھے کنویں میں پھینک دو، کوئی اٹھا کے لے جائے گا، ہماری جان چھوٹ جائے گی. اب کنویں میں پھینکا، نیچے پھینکا، حفاظت کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین. پتہ نہیں کتنا عرصہ کنویں میں رہے، اس اندھے کنویں میں. وہاں کھلانے والا، پلانے والا، وہاں زندگی کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. اور وہ جو قافلہ وہاں سے گزرتا ہے، وجاءت سیارہ فارسلوا واردہم فادلا دلوا، اس قافلے کو رستے پہ لانے والا کون ہے؟ اللہ. اور جب اندر سے نکلے یوسف، چھپا لیا کہ یہ تو غلام ہے، اسے بیچیں گے. تاجروں کا قافلہ تھا، بیچیں گے، منافع حاصل کریں گے. مصر پہنچے، وہاں جا کے بیچ دیا. غلامی میں زندگی گزاری حضرت یوسف علیہ السلام نے. اور پھر جب بڑے ہوئے، جوان ہوئے، تو عزیز مصر کی بیوی وہ آپ کی عزت کے پیچھے پڑ گئی، اپنی طرف مائل کرنے لگی. منصوبے بنائے، سارے محل کے دروازے، وغلقت الابواب کلھا، دروازے بند کر، اپنی طرف سے اس نے سارے بندوبست کر لیے یوسف کو پھنسانے کے لیے، یوسف کو بدکاری پر آمادہ کرنے کے لیے. لیکن حفاظت کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی تھی. وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. جھوٹا الزام لگا، تہمت لگا دی گئی، جیل بھیج دیا گیا. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، کئی سال جیل میں پڑے رہے. حفاظت کرنے والی ذات کون سی تھی؟ اللہ رب العالمین. اور پھر وہی یوسف ایک دن آیا، مصر کے تخت پہ بیٹھ گئے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں، اعلان توحید کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے. کوئی لالچ نہیں، کوئی مفاد پرستی نہیں، کوئی کرسی کا، عہدے کا، مال و دولت کا دل میں خیال نہیں. صرف لا الہ الا اللہ کی دعوت پہ کھڑے ہو جاؤ، اس پہ آ جاؤ. لوگ مخالف بن گئے. سگا چچا ابو لہب مخالف بن گیا، زمین سے پتھر اٹھا کے نعوذ باللہ آپ کی طرف پھینکنے کی کوشش کی. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. ان پتھروں سے آپ کو بچانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. مشرکین مکہ نے کئی دفعہ آپ کو زد و کوب کیا. بخاری شریف میں ایک حدیث آتی ہے کہ ایک دفعہ تو اتنا مارا، چادر سے آپ کا گلا گھونٹ دیا، مارنے کی کوششیں کی. لیکن حفاظتیں کرنے والا کون تھا؟ اللہ رب العالمین تھا. طائف کی وادی میں گئے، طائف والوں نے برا سلوک کیا، پتھر مارے، جسم سے لہو بہنے لگا، پاؤں لہو سے بھر گئے. بچانے والی ذات اللہ کی تھی، حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی تھی. ہجرت کا پلان بنا، پروگرام بنا. مشرکین مکہ نے گھر کا محاصرہ کر لیا. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں، وہ کبھی قید کے منصوبے بنا رہے ہیں، وہ اپنی چالیں چل رہے ہیں، وہ اپنی تدبیریں چل رہے ہیں.
اللہ کے نبی ان کے درمیان سے نکل گئے۔ گرفتاری پر 100 اونٹ انعام رکھ دیا گیا کہ جو زندہ یا مردہ پکڑ کے لائے گا 100 اونٹ ملیں گے۔ 3 دن غار ثور میں بیٹھے رہے۔ مشرکین مکہ غار کے منہ کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، ابو بکر پریشان ہے، اللہ کے نبی فرما رہے لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرو، حفاظتیں کرنے والی ذات ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو ایسے اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے، اور یہ حفاظت صرف نبیوں کے لیے خاص نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم مومنوں کو بھی ایسے ہی نجات دیتے ہیں۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ نے پہرے دار مقرر کر رکھے ہیں انسان کے آگے پیچھے، جو اللہ کے حکم سے انسان کی کیا کرتے ہیں؟ یحفظونہ، حفاظت کرتے ہیں۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، اللہ فرماتے ہیں ہر جان کے اوپر محافظ مقرر ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا کاتبین، یہ کرامن کاتبین جہاں ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، یہ ہماری حفاظت بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے کی مخلوقات میں سے فرشتے پتہ نہیں کتنے اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں، یہ تو قرآن کریم میں اور احادیث میں چند کے نام ہیں نا، اللہ ہی جانتا ہے کتنے ہیں جو ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں چل پھر رہے ہیں اور اللہ کے حکم سے اپنے اللہ کے بندوں کی حفاظتیں فرما رہے ہیں۔ تو بھائیو، ہمیں دنیاوی وسائل استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دینا ہوگا۔ وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہے محترم بھائیو، عقیدہ توحید اور ایمان۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ دفاع کرتا ہے، اللہ حفاظتیں کرتا ہے۔ اللہ کن کا دفاع کرتا ہے؟ عن الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایک وزیر دفاع ہوتا ہے نا، یہ افواج ہوتی ہیں، کس لیے؟ دفاع کے لیے، وطن کے دفاع کے لیے، ملک کے دفاع کے لیے، شہر کے دفاع کے لیے۔ اور اللہ کن کا دفاع کرتا ہے؟ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ حفاظتیں کرتا ہے ایمان والوں کی، اللہ دفاع کرتا ہے ایمان والوں کا۔ زندگی میں بھی دفاع کرتا ہے، ان کی جان، ان کی مال، ان کی عزتیں، ان کی حفاظت کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ ان کے دین و ایمان کی بھی حفاظتیں کرتا ہے، جن پر ان کی اخروی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، انسان جب دنیا سے جاتا ہے نا جی، تو جو شیطان زندگی بھر کوششیں کرتا رہا، یہ آخری لمحات میں بھی آتا ہے سامنے، یہ باز نہیں آتا، جب تک یہ سانس ہے وہ اپنی وار کرتا رہتا ہے، اور آخر میں آ کے بڑا زبردست حملہ کرتا ہے اور آپ کے ایمان کو ڈگمگانے اور خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے میں ایمان کون بچاتا ہے؟ یثبت اللہ الذین آمنوا، یہ ثابت قدمی کون عطا کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ ثابت رکھتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، بالقول الثابت، بالکلمۃ الطیبہ، کلمہ طیبہ کے ساتھ، قول ثابت کے ساتھ، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ حفاظت کے لیے فرشتے بھیج دیتا ہے کہ جاؤ میرے بندے کے پاس، جا کے بشارتیں سناؤ، میرے بندے کو ثابت قدم کر دو۔ یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے مجھے اپنا رب مانا اور پھر اس پہ ڈٹ گئے۔ اللہ فرماتے تتنزل علیہم ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون، تمہارے لیے تو خوشخبریاں ہیں، تمہارے لیے تو بشارتیں ہیں، جن جنتوں کے تم سے وعدے کیے جاتے تھے وہ جنتیں تمہاری منتظر ہیں۔ تو ایمان اور عقیدہ توحید یہ انسان کی
دنیا اور انسان کی آخرت کا سب سے بڑا محافظ ہے۔ دین اسلام یہ میری جان کا، میرے مال کا، میری عزت کا، میرے اہل و عیال کا سب سے بڑا محافظ ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو موسیٰ اور خضر کا واقعہ بیان کیا نا جی، اس میں آخر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو ایک کشتی میں بیٹھتے ہیں جی، اور خضر کیا کرتے ہیں؟ کشتی کا ایک لکڑی کا وہ جو تختہ سا ہوتا ہے اسے توڑ دیتے ہیں، پھر ایک لڑکا ملتا ہے اس کو قتل کر دیتے ہیں، اور پھر جو تیسرا واقعہ پیش آتا ہے، کسی بستی میں جاتے ہیں، وہاں ایک دیوار نظر آتی ہے اور وہ دیوار ایک طرف کو جھکی ہوئی ہے اور گرنے والی ہے۔ بستی والوں سے کھانا مانگا، نہیں دیا انہوں نے۔ خضر کہنے لگے آؤ موسیٰ یہ دیوار سیدھی کر دیں۔ موسیٰ نے کہا کہ انہوں نے کھانا تو ہمیں دیا نہیں اور ہم بغیر مزدوری کے ان کی دیوار سیدھی کر رہے ہیں، دیوار ہم نے سیدھی کر دی، کم از کم آپ مزدوری میں کھانا ہی لے لیتے۔ اور جب خضر نے جواب دیے نا ان باتوں کے، تو یہ دیوار سیدھی کرنے والی بات کا کیا جواب دیا؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ، وہ جو دیوار ہم نے سیدھی کی نا تھی، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، وہ اس شہر کے اندر دو یتیم بچے تھے، دو یتیم لڑکے تھے، وہ دیوار ان کی ملکیت تھی۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا، وہ دیوار گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جانا تھا، اور وہ بھی چھوٹے بچے تھے، لوگوں نے ان سے چھین لینا تھا، لے لینا تھا۔ کان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا، اور ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا۔ دیکھیں باپ کی نیکی کی وجہ سے اللہ کیسے اولاد کی حفاظت کر رہے ہیں، اولاد کے مال کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ایمان والا تھا، نیک تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، یہ میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا، یہ تیرے رب کا ارادہ تھا، یہ تیرے رب کا حکم تھا کہ یہ دیوار سیدھی کر دی جائے تاکہ بچے بڑے ہو جائیں، اور جب بڑے ہوں گے، بالغ ہو جائیں گے، جوان ہو جائیں گے، تو پھر خود ہی دیوار توڑ کے نیچے سے اپنا خزانہ، اس خزانے کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کس سے کروا رہا ہے؟ دو نبیوں سے، موسیٰ اور خضر سے۔ اور کس لیے؟ وجہ کیا بتائی اللہ نے؟ ان کا باپ کون تھا؟ ابوہما صالحا، ایمان والا تھا، نیک تھا۔ تو دین، عقیدہ، ایمان، یہ ہماری دنیا بھی محفوظ بنائے گا اور ہماری آخرت بھی محفوظ فرمائے گا۔ تو سب سے پہلا سبب اور پہلا ذریعہ کہ کیسے ہم اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیں، ہم اللہ کے دین کی طرف پلٹ آئیں، اپنے عقیدے کو محفوظ کریں، اپنے عقیدے میں کوئی خرابی نہ آنے دیں، اپنے ایمان کی کمزوریوں کو دور کریں۔ اور دوسری چیز ہے سنن ترمذی کی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس جو آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں، ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا غلام، اے لڑکے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں کچھ باتیں سکھاتا ہوں، ینفعک اللہ بہن، اللہ ان باتوں سے تجھے بڑا فائدہ پہنچائے گا۔ پھر وہ باتیں سکھائیں، احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ کے احکامات، اللہ کے دین، اللہ کے اوامر، اللہ کے نواہی، ان کی حفاظت کر۔ جو حکم اللہ نے تجھے دیے ہیں ان کو بجا لا، جن کاموں سے اللہ نے تجھے منع کیا ہے ان سے رک جا۔ والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والا بن جا، حدود اللہ کو توڑنے والا نہ بن۔ لا تقربوا حدود اللہ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودُ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ایک مقام پہ فرمایا جو لوگ حدود اللہ سے تجاوز کرتے ہیں یہ ظالم ہیں، یہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں۔ تو حفاظت میں دینے کا دوسرا ذریعہ اور طریقہ کیا ہے؟
کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والا بن جائے۔ احفظ اللہ یحفظ کا، احفظ اللہ تجدہ امامک، اپنے سامنے پائے گا، ہر وقت اللہ تیرے ساتھ ہوگا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اور جب بھی مانگے تو اللہ سے مانگ۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد کی ضرورت پڑے اللہ سے مانگ۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، جان لے اگر ساری دنیا تجھے فائدہ پہنچانے پہ اکٹھی ہو جائے، لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه اللہ لك، نہیں پہنچا سکتی۔ ہاں وہ فائدہ تجھے پہنچ کے رکھے گا جو اللہ پہنچانا چاہتا ہے۔ دنیا ساری زور لگا لے، ذرہ برابر بھی تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر وہ اس بات پہ جمع ہو جائیں کہ تجھے کوئی نقصان پہنچائیں، لم يضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، نقصان بھی نہیں پہنچا سکتی۔ جو نقصان اللہ کی طرف سے آنا ہے وہی آئے گا، دنیا والے مل کر جتنا مرضی زور لگا لیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دینے کے لیے ہمیں اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنا ہوگی، دین کی حفاظت کرنا ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی حفاظت کرنا ہوگی، اپنی زندگی میں دین کو لانا ہوگا، اللہ کے اوامر اور نواہی ان پر عمل کرنا ہوگا، جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا انہیں بجا لانا ہوگا، اور جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ان سے رکنا ہوگا۔ اور تیسری چیز ہے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے ایک بڑی اہم ترین چیز عقیدے اور ایمان کے بعد نماز ہے۔ عقیدے اور ایمان کے بعد اہم ترین عبادات اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ نماز، اس کی حفاظت کرو۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات، لوگوں نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، خاص طور پر درمیانی نماز، عصر کی نماز، اس کی تو بہت زیادہ حفاظت کرو نا۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے فرما بردار بن کے کھڑے ہو جاؤ، نماز کبھی نہ چھوڑو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر حالت جنگ حالت خوف میں ہو، فَرِجَالًا، پیدل چلتے چلتے پڑھ لو، وَرُكْبَانًا، سواریوں پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لو، چھوڑنے کی اجازت پھر بھی نہیں ہے۔ بیمار ہو بیٹھ کے پڑھ لو، لیٹ کے پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو، بار بار نہیں پڑھ سکتے جمع کر کے پڑھ لو، ظہر عصر جمع کر لو، مغرب عشاء جمع کر لو، لیکن چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ حفاظت، تعداد کی حفاظت کرو، وقت کی حفاظت کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے کے مطابق پڑھی ہے اس کی حفاظت کرو۔ من حافظ علیہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے اس نماز کی حفاظت کی، کانت لہو نورا و نجاتا و برہانا یوم القیامہ، یہ نماز اس کے لیے قیامت کے روز روشنی، نجات اور دلیل بن جائے گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احسن الرجل الصلاۃ، جب انسان اچھے طریقے سے باوضو ہو کر نماز ادا کرتا ہے، فقالت الصلاۃ، نماز بندے کے بارے میں کہتی ہے، نماز بندے کو دعا دیتی ہے، حفظک اللہ کما حفظتنی، جس طرح تو نے میری حفاظت کی ہے اللہ تیری حفاظت کرے، جس طرح تو نے 5 نمازیں تیرے اوپر فرض تھی تو نے 5 کو پڑھا ہے، تیرے اوپر خشوع و خضوع فرض تھا تو نے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھا ہے، اوقات کا خیال رکھا ہے، فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا، رکوع بھی پورا کیا، سجدہ بھی پورا کیا۔ اور پھر فرمایا کہ جب بندہ نماز کے لیے آ تو جاتا ہے لیکن لا یتم رکوعها ولا سجودها، بے دلی سے نماز پڑھتا ہے، بے توجہی سے نماز پڑھتا ہے، دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے اور کسی مقصد کے لیے،
نہ نماز میں توجہ، نہ نماز میں خشوع، نہ رکوع پورا، نہ سجدہ پورا۔ جب نماز پوری کرتا ہے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اس کو کیا کہتی ہے؟ ضیعک اللہ کما ضیعتنی، جیسے تو نے مجھے ضائع کیا اللہ تجھے ضائع کرے، جیسے تو نے مجھے ضائع کیا اللہ تجھے ضائع کرے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس نماز کو لپیٹ دیا جاتا ہے، فَتُرَدُّ فِي وَجْهِهِ، اور اس کے منہ پر وہ نماز مار دی جاتی ہے۔ ایسی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی جس میں توجہ نہیں، جس میں انابت نہیں، جس میں آپ نے رکوع پورا نہیں کیا، سجدہ پورا نہیں کیا، جس میں اعتدال ارکان نہیں۔ تو نماز اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دینے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، لیکن حفاظت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، نبی کے طریقے کی حفاظت، تعداد کی حفاظت، اوقات کی حفاظت، خشوع و خضوع کی حفاظت۔ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو بندہ صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے نا وہ سمجھو اللہ کی حفاظت میں ہو گیا، اللہ کے ذمے ہے وہ۔ چوتھا ذریعہ یا چوتھا سبب محترم بھائیوں اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دینے کا وہ اذکار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اذکار ہمیں سکھائے ہیں، دعائیں ہمیں سکھائی ہیں۔ ان اذکار اور دعاؤں کے ذریعے ہم اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں اگر دے لیں تو یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ خاص طور پر صبح اور شام کے اذکار، اور پھر اسی طرح ہر نماز کے بعد جو اذکار اللہ کے نبی نے سکھائے۔ آیت الکرسی ایک بہترین حفاظت کا ہتھیار ہے بندہ مومن کے پاس، شیاطین سے بچاتا ہے، انسانوں میں سے جو سرکش اور شیطان قسم کے لوگ ہیں ان سے بچاتا ہے یہ ہتھیار۔ معوذتین فرمایا تکفیک من کل شیء، ہر چیز سے تیرے لیے کافی ہو جائیں گی۔ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کفتاہ، جو بندہ پڑھ لے کافی ہو جائیں گی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ سنن ابی داؤد میں حدیث آتی ہے صبح و شام بندہ اگر تین دفعہ یہ ذکر پڑھ لے کسی بھی اچانک آنے والی تکلیف سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ کوئی تکلیف آج کل جیسے اللہ حفاظت فرمائے اموات ہو رہی ہیں، اچانک ہو رہی ہیں، اچانک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اچانک کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، تو اچانک آنے والی لم یضرہ شیء، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اچانک کوئی تکلیف اس کے اوپر نہیں آئے گی۔ اعوذ بکلمات اللہ، ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آیا، یا رسول اللہ بچھو نے کاٹ لیا، فرمایا ایک دعا ہے اگر پڑھ لو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، صبح پڑھ لو شام پڑھ لو ایک دفعہ، آج کے بعد کوئی حشرات الارض کوئی موذی جانور یہ دعا پڑھنے کے بعد شام تک اور شام کو پڑھنے کے بعد صبح تک یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا بندہ اگر 100 دفعہ پڑھ لے اس دن اس بندے پر کوئی جادو، کوئی جن و شیاطین، کوئی اس طرح کی چیزیں بلائیں بلوئیں یہ جو تصور بنا ہوا کوئی حملہ نہیں کر سکیں گے، کوئی اسے نقصان یہ سارے ہماری حفاظت کے اذکار ہیں جن سے ہم غافل ہو چکے ہیں۔ کان یذکر اللہ علی کل احیان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے ہر وقت اللہ کی یاد میں۔ چلو آپ ہر وقت نہیں رہ سکتے، کم از کم صبح و شام روٹین کے ساتھ بندہ یہ اذکار کر لے، اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دے، اور پھر اللہ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب چیز اللہ کی حفاظت میں دے دی جاتی ہے پھر وہ چیز ضائع نہیں ہوتی۔ اور 5ویں چیز ہے محترم بھائیو شکر۔ اپنے نعمتوں کی حفاظت کے لیے شکر بھی ایک بہترین ہتھیار ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ،
شکر زبان سے، شکر عمل سے، شکر کے جذبات دل میں پیدا کرنا۔ شکر کرو گے تو میں نعمتیں بڑھاؤں گا، کم نہیں کروں گا، اور ناشکری یہ نعمتوں کے زوال کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک بندے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، اللہ ان نعمتوں کو بڑھاتا رہتا ہے۔ اور جب بندے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ وہ نعمتیں واپس لے لیتا ہے۔ تو شکر ایک بہترین ذریعہ ہے۔ یہ جو دنیاوی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال کی شکل میں، گاڑی اور سواری کی شکل میں، اور بزنس اور کاروبار کی شکل میں، یا جاب یا ملازمت کی شکل میں، یا اہل و عیال کی شکل میں، یا گھر کی شکل میں، جتنی اللہ نے نعمتیں دی ہیں، ایک ایک نعمت کا شکر ادا کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں نا یہ آیت اتری تھی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کب اتری تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں اتری تھی۔ اس دور میں کھانے کے لیے کیا تھا؟ اللہ اکبر، کئی دن کے بھوکے اللہ کے نبی گھر سے نکلتے ہیں تو سامنے سے ابو بکر سے ملاقات ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر بعد عمر بھی آ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کیوں نکلے ہو اس وقت، کس چیز نے تمہیں گھر سے نکالا؟ الجوع یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بھوک۔ فرمایا میں بھی اسی لیے نکلا ہوں، پیٹ میں کچھ نہیں ہے۔ ایک انصاری کے باغ میں گئے، وہاں انصاری کچھ کھجوریں لے آیا، پانی لے آیا، اور اس نے کھانا بنایا۔ اللہ کے نبی نے بھی کھایا اور آپ کے دونوں ان ساتھیوں نے بھی کھایا، اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر کیا فرمایا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ یہ اتنے دنوں کی بھوک کے بعد یہ جو چند کھجوریں اور یہ تھوڑا سا جو کھانا ملا ہے اور ہم نے کھایا ہے نا جی، اللہ نے اس کا بھی کیا کرنا ہے؟ سوال کرنا ہے۔ تو یہ چیز آ جائے نا اگر بندے کے دل میں کہ اللہ کی دی ہوئی جتنی نعمتیں میں استعمال کر رہا ہوں، میرے اللہ نے مجھ سے ایک ایک نعمت کا سوال کرنا ہے، باز پرس ہونی ہے، تو یقین جانیے پھر بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرے گا، حلال و حرام کا فرق بھی کرے گا، اور پھر کسی کا ناجائز حق بھی نہیں کھائے گا۔ تو نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے انسان کی دنیاوی نعمتیں محفوظ ہو جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کے ساتھ ساتھ آخر میں کچھ ایسی چیزیں ہیں۔ چھٹی چیز کیا ہے؟ کہ ہم جن چیزوں کی حفاظت کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم ان کی حفاظت کریں، ہماری اللہ حفاظت کرے گا۔ اللہ نے حکم دیا نمازوں کی حفاظت کرو، جب ہم نمازوں کی حفاظت کریں گے اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ واحفظوا ایمانکم، اللہ نے حکم دیا اپنی جو قسمیں تم اٹھاتے ہو نا جی، ان قسموں کی بھی کیا کرو؟ حفاظت کرو۔ سچی قسم اٹھاؤ، جھوٹی قسم مت اٹھاؤ، اور اگر قسم اٹھا لی ہے اور سچی اٹھائی ہے تو پھر اسے پورا کرو، اسے ٹوٹنے مت دو۔ اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت تم نے کرنی ہے۔ من یضمن لی ما بین رجلیہ وما بین لحیہ اضمن لہ الجنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جو بندہ اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا میں اللہ کے نبی اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سنن ترمذی کی ایک حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جسم میں دو اور چیزیں ایسی ہیں، ایک اس کا سر اور دوسرا اس کا پیٹ، ان دو چیزوں کی حفاظت بھی بڑی ضروری ہے۔ استحیوا من اللہ حق الحیاء، اللہ سے ایسے شرماؤ جیسے شرمانے کا حق ہے۔ قالوا انا لنستحی والحمد للہ، صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول اللہ کا شکر ہے ہم شرماتے ہیں اللہ سے، اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں۔ قال لیس ذلک ولکن الاستحیاء من اللہ حق الحیاء، اللہ سے جو شرمانے کا حق ہے وہ یہ ہے ان تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، تم اپنے سر اور سر میں جو چیزیں ہیں، تمہاری آنکھیں، تمہارے کان ہے، تمہاری زبان ہے، ان کی حفاظت کرو۔ تمہارا پیٹ ہے، پیٹ کی آنتیں ہیں، اس کی حفاظت کرو، حلال کی طرف اس کو لے کر جاؤ، حرام سے بچاؤ۔
وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، اپنی موت کو یاد رکھو، موت کے بعد بوسیدہ ہونے، گل سڑ جانے، مٹی میں مل جانے، ان سب چیزوں کو یاد رکھو، آخرت کو یاد رکھو۔ فَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، جس انسان کی زندگی کے سامنے آخرت ہوتی ہے وہ پھر دنیا کماتا تو ہے لیکن اس کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتا، وہ اللہ کے فرائض اور احکامات سے غافل ہو کر دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا، وہ اپنے ایمان اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اوپر کسی قسم کی سودا بازی نہیں کرتا، سچ بولتا ہے، ملاوٹ نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا، جائز ذرائع سے دنیا حاصل کرتا ہے اور جائز جگہوں پر ہی اسے خرچ کرتا ہے۔ تو یہ ہیں وہ اسباب، یہ ہیں وہ ذرائع جن کے ذریعے ہم اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے سکتے ہیں، اور جب ہم اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیں گے تو یقیناً ہمارا اللہ ہماری جانوں، ہمارے مالوں، ہمارے اہل و عیال کی، ہماری دنیا کی تمام نعمتوں کی حفاظت بھی کرے گا، اور ہمارے دین اور ہمارے ایمان اور ہماری آخرت کی حفاظت بھی کرے گا۔ آخرت کی کامیابی، والعاقبۃ للتقویٰ والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام کن کے لیے؟ تقویٰ کے لیے۔ اچھا انجام کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ خوشخبریاں کن کو ملیں گی؟ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ایمان والے، اللہ کو رب کہنے کے بعد اس پہ ڈٹ جانے والے۔ دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کی بھی حفاظت فرمائے اور ہماری آخرت کی بھی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کی اللہ حفاظت فرمائے، ہماری معیشت، معاشرت، ہمارے اہل و عیال، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔